اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین اور سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی وہ سورۃ البقرہ کی 177 آیت ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کیے یا مغرب کی طرف۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ اور اللہ کی نازل ہوئی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر دل سے ایمان لانا اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر مدد کے لیے خرچ کرنا، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اور نیک لوگ وہ ہیں جو عہد کریں تو وفا کریں اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کے جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راستہ باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ میرے معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات، رشتے مقرر کیے گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت وابستہ کی، حقوق و فرائض کا ایک کامل نظام عطا فرمایا۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا اسلام کی روح اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد ہی سے کاروان انسانیت مصروف سفر رہتا ہے اور زندگی کا قدم آگے بڑھتا ہے۔ ایک انسان کے کام اگر نہیں آئے گا تو یہ دنیا کیا ہے، ویران ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مومن کامل کی ایک مثال دی ہے اور اتنی دلچسپ انداز سے کہی ہے کہ مجلس کے تمام لوگوں میں یہ ذہن نشین ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے پوچھا کہ تم لوگ ایسا درخت بتاؤ جس کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جنگل کے تمام درختوں کے نام گنوا دیے، لیکن یہ پہلی نہیں بوجھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی مثال انسان کے وجود سے دی ہے، کیونکہ وہ صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ میں، بارش کے تھپیڑوں میں تنہا کھڑا ہوا رہتا ہے اور کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتا، لیکن دھوپ میں سایہ دیتا ہے، پھلوں سے پیٹ بھرتا ہے، بھوک مٹاتا ہے، اس کا تنا، اس کے پتے، یہاں تمام چیز اس کے کام میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اسے جو کچھ بھی میسر ہوئے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسروں کی مدد میں لگ جائے، کھلے چھپے خرچ کرے، اس طرح خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، احسان کی روش اختیار کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ایک حسین مجسم تھی، خدمت خلق سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تربیت ایسے ہی کی کہ آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف دیکھیں کہ وہ اس قدر تیار تھے کہ پورے مذہب میں، کسی مذہب میں ہمیں اس طریقے سے نقش نہیں بنا ہوا ہوگا جس طریقے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے کہ وہ دوسروں کے مدد کے لیے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلاموں کو آزاد کراتے پھرتے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے باغ کو وقف کر دیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی اونٹوں سے لوگوں کی امداد کی۔ کتنے سارے صحابہ کے نام ہیں ہمارے پاس، کتنے سارے صحابہ کی زندگی ہے ہمارے سامنے۔
تو میرے معزز سامعین، صرف مال ہی نہیں ہے جو خدمت خلق کے لیے ضروری ہو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے راستے بیان کیے ہیں جو ہمارے لیے خدمت خلق کرنے میں آسانی اور پیدا کرتی ہے، کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کی مشکل کو دور کر دینا، کسی کو مفید مشورہ دے دینا، کسی کی عیادت کر لینا، کسی کی رہنمائی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روک لینا۔ البتہ کوئی کام نہیں کر سکتا، معذور و مجبور ہے، اس کے کام میں آسانی فراہم کر دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا، کسی بیوہ کا نکاح کرا دینا، کسی مجبور و لاچار کی مدد فرما دینا۔ اتنے ان گنت کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جتنے حقوق العباد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، اتنا تو حقوق اللہ خود کی عبادت کے لیے ہمیں حکم نہیں دیا۔ تو میرے معزز سامعین، ہم سب لوگ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں کرنے کے لیے پہل کریں اور کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے اور آسانی عطا کی، اور ہم تمام کے لیے آسانی فراہم کرے کہ ہم بڑھ چڑھ کر خدمت خلق کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اس جنت کو اور اپنے قریب کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔